بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ذہنی ٹینشن سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ کسی ایک ہی چیز کو دماغ میں بار بار سوچنا دماغی کمزوری کا سبب بنتا ہے اور انسان کو وہم کی بیماری لگتی ہے۔ پانی کم پینے سے ہاتھ اور پیر کاڑے پڑ جاتے ہیں۔ روزانہ کم از کم 8 لیٹر پانی سکن کی خوبصورتی کے لیے ضروری ہے۔ زیادہ سوچنا اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیشن گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ اگر کمر میں درد رہتا ہو تو روزانہ صبح دودھ میں ساگودانہ بنا کر کھایا کریں۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتاتا ہے، سخت ہے تو دانت بتاتے ہیں، میٹھا یا کڑوا ہے تو زبان بتاتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام اور حلال کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے والا بندہ زیادہ اداس اور بے چین رہتا ہے۔ آنسو روکنے سے بلڈ پریشر، سر درد اور غصے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ رنگت کی خوبصورتی کے لیے باوضو رہنے کی عادت بنا لیں۔ دل کی صحت کے لیے قرآن کی تلاوت کریں۔ پٹھوں کی صحت کے لیے نماز کی پابندی کریں اور خوش رہنے کے لیے اللہ پاک کا ذکر کیا کریں۔ بکثرت چائے پینے سے بھوک کی کمی ہو جاتی ہے، اسکن کی رنگت متاثر ہوتی ہے اور معدے میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آنکھوں کا دکھنا ایک نعمت ہے، کیونکہ یہ انسان کو اندھا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ زیادہ ڈپریشن کا شکار رہنے سے وقت سے پہلے بال سفید ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ جن کا معدہ خراب رہے ایسے افراد انگور کا استعمال زیادہ کریں۔ ناشتے میں سبزی کا سالن زیادہ کھانے سے ذہنی پریشانیاں دور رہیں گی۔ جو اپنے صحت کی ہمیشہ بھلائی چاہتا ہو وہ کھانے کے بعد مسواک کر لیا کرے۔ زیادہ غصہ انسان کو سانس کا مریض بنا دیتا ہے۔ اپنے دل کو طاقت دینی ہے تو روزانہ سیب کا ضرور استعمال کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ جہنم کے اندر 2 آدمی اس قدر چلانے لگیں گے کہ ان کی چیخ و پکار کی وجہ سے ایک ہنگامہ پیدا ہو جائے گا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ دونوں کو جہنم سے نکالنے کا فیصلہ فرمائے گا اور ان سے پوچھے گا، تم اس قدر کیوں چلا رہے تھے؟ دونوں کہیں گے، اے پروردگار، تیری رحمت کی امید سے چلا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری رحمت تم کو حاصل ہو گئی، اور اس کے لیے تم کو یہ کرنا ہوگا کہ تم اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دو جہاں تم پہلے تھے۔ دونوں ساتھ میں جائیں گے، مگر دونوں میں سے ایک اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو ٹھنڈا کر دے گا اور دوسرا اپنے آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تم نے اپنے آپ کو کیوں نہیں ڈالا؟ تو وہ جواب دے گا، اے اللہ، اس امید پر ایسا نہیں کیا کہ جب تو نے ایک دفعہ جہنم سے نکال دیا ہے تو دوبارہ داخل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت میں داخل فرما دے گا، پہلے والے کو اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم میں کوئی کوتاہی نہیں کی بلکہ اس کی تعمیل کی، اور دوسرے کو اس لیے کہ اس نے اللہ کی رحمت پر پوری طرح یقین اور بھروسہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنی رحمت سے جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ اگر 3 دن مسواک یا برش نہ کی جائے تو دانتوں میں کیڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ آنکھوں سے مسلسل پانی بہنے لگے تو روزانہ 10 بادام کھائیں اور پانی کثرت سے پئیں۔ یہ ٹوٹکا بہت فائدہ مند ہے۔ آپ کی زبان کو 3 چیزیں کڑوی لگنے لگ جائیں تو جان لیں کہ آپ کے جسم میں کوئی خفیہ بیماری ہے۔ شہد، کھجور اور شکر۔ یہ چیزیں بھول کر بھی مت کھائیں ورنہ موت واقع ہو سکتی ہے۔ مچھلی کے ساتھ مسور کی دال مت کھائیں۔ مچھلی کے ساتھ شہد کا استعمال بالکل نہ کریں۔ شہد اور گھی ایک ساتھ مت کھائیں۔ چائے کے ساتھ کیلا کبھی مت کھائیں۔ دودھ کے بعد مچھلی مت کھائیں۔ شوگر کے مریض روٹی کم کھائیں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کریں۔
غم انسان کے حافظے اور ذہن کو کمزور کر دیتا ہے۔ کھٹی چیزوں کا رس بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک اور کھیرا ضرور استعمال کیا کریں۔ بکرے کا دودھ سرسوں کے تیل میں ملا کر لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ نیند نہ آ رہی ہو تو کوئی موٹی یا مشکل کتاب پڑھنا شروع کر دیں، نیند فوری آ جائے گی۔ اگر جسم کا کوئی حصہ سوج جائے تو جسم پر پان کے پتے رگڑتے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اندھے اور گونگے لوگ عام لوگوں سے یادداشت میں تیز ہوتے ہیں؟ جلد کا مساج نمک سے کرنے سے سکن اندر سے بھی صاف ہو جائے گی اور سکن پر رونق ہو جائے گی۔ نہار منہ میٹھا کھانے سے شوگر بڑھ سکتی ہے۔ اگر میٹھا صبح کے وقت استعمال کیا جائے تو شوگر زیادہ ہو جائے گی۔ اگر جسم میں ایک بیماری پیدا ہو جائے تو زیادہ اس بیماری کے بارے میں سوچنے سے اور بھی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دالوں کا زیادہ استعمال کرنے سے انسان جسمانی طور پر بالکل فٹ رہتا ہے۔ کھانا ہضم نہ ہوتا ہو یا پیٹ کا درد ہونے لگے تو ایک چٹکی سونف کھا لو۔ رات کا کھانا نہ کھانے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ ٹینشن لینا انسان کے معدے کو ختم کر دیتا ہے۔ دہی معدے کو ہمیشہ صحت مند رکھتا ہے۔ کھجور ایک ساتھ زیادہ مقدار میں نہ کھائیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ ایک ساتھ زیادہ مقدار میں کھجور کھانے سے وفات پا گئے تھے۔ پانی کھڑے ہو کر کبھی مت پئیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کمر اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرم کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت تمام لائٹس بند کرنے سے بدن اور دماغ محفوظ رہتے ہیں۔ تکیے کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے آپ کے بال مضبوط ہوں گے۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے آپ کا پیٹ صاف رہے گا۔ جاپانی پھل شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، وزن کی کمی کا باعث ہے، قبض بھی دور کرتا ہے۔ سخت جسمانی مشقت سے ہونے والی پٹھوں کے درد کی صورت میں جاپانی پھل کھانا بہت مفید ہے۔ چہرے کا استعمال کینسر جیسے مہلک مرض کے خلاف مدافعت فراہم کرتا ہے۔ اس کا استعمال وزن گھٹانے میں خاطر خواہ مدد فراہم کرتا ہے۔ جو لوگ کمزور ہوں یا جسم میں خون کی کمی ہو وہ نہار منہ چیری کھائیں، چند دن میں صحت مند نظر آئیں گے۔ بھروسہ کرنے والے انسان سے زیادہ بے وقوف بھروسہ توڑنے والا انسان ہوتا ہے، جو اپنی چھوٹی سی خوشی کے لیے ایک بہترین انسان کو زندگی بھر کے لیے گنوا دیتا ہے۔ بازاری گھی کا استعمال کرنا عمر کو کم کر دیتا ہے اور دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ٹماٹر کا رس بچوں کی کمزوری کے لیے بہترین ہے۔ ٹماٹر کا رس پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اس میں کیلشیم پروٹین سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ خشک انگور اور کشمش رات کو عرق گلاب میں بھگو کر رات بھر کھلے آسمان کے نیچے رکھیں اور صبح نہار منہ کھا کر عرق پی لیں۔ دل کی کمزوری کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ جن بچوں کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کی مٹی کھانے کی عادت ٹھیک ہو جائے گی۔ عورت نہانے سے قبل بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لے، جسم پر تر و تازگی آ جائے گی اور جسم کبھی کالا نہیں ہوگا۔ پیشاب کو روکے رکھنے سے گردے فیل ہو جاتے ہیں، اس سے دماغی کمزوری ہو جانے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ روزانہ چہرے پر صاف دودھ اور ہلدی کا لیپ لگا کر سو جائیں، کچھ ہی دنوں میں چہرہ جوان جیسا دکھائی دے گا۔ 4 عادات کبھی کامیاب نہیں ہوتا: عیش و آرام، سستی، لاپرواہی اور سختیاں برداشت کرنے کی کمی۔ جو لوگ زیادہ نہاتے ہیں کم بیمار ہوتے ہیں۔ انڈے کی زردی 1 چائے کا چمچ اور 1 چمچ ناریل یا زیتون کا تیل مکس کر لیں، اس کو اتنا پھینٹیں کہ جھاگ کی طرح ہو جائے، پھر چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ کے بعد اچھے صابن سے منہ دھو لیں۔
جلد نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ ایک آدمی رستے میں جا رہا تھا، گرمی سخت ہو گئی، اسے ایک کنواں مل گیا، وہ اس میں اترا۔ جب اس سے پانی پی کر باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے، ایک کتا زبان نکالے ہوئے ہے اور پیاس کی وجہ سے مٹی کھا رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اس کتے کو ویسے ہی پیاس لگی ہوئی ہے جیسے مجھے پیاس لگی ہوئی تھی۔ وہ کنویں میں اترا، اس نے اپنے جوتے کو پانی سے بھرا اور اسے اپنے منہ سے پکڑ کر اوپر چڑھ آیا اور کتے کو پلا دیا۔ اس عمر پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کرتے ہوئے اسے بخش دیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمیں جانوروں کا ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار کا ثواب ملتا ہے۔ سرسوں کا تیل، کدو کا تیل اور خشخاش کا تیل ہم وزن لے کر مکس کریں اور بالوں میں روزانہ مساج کریں، بال سردی کے مضر اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ لہسن کا چھلکا اتار کر دانت کے سوراخ میں بھر دینے سے دانت کا کیڑا ختم ہو جاتا ہے۔ امرود بیج سمیت کھانے سے ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے۔ اگر آپ کالے یرقان سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ گنے کا رس پیا کریں۔ غذا کو اچھی طرح چبا کر نہ کھانا پیٹ کے پھولنے کا سبب بنتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کھانا کھانے کے دوران موبائل وغیرہ دیکھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اس سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے اور کھانے سے جو وٹامنز بنتے ہیں موبائل دیکھنے کی وجہ سے ان میں کمی آ جاتی ہے۔ پیاز کا چھلکا صحت میں لٹکانے سے مچھر نہیں آ سکیں گے۔ جن کو کالا یرقان ہو وہ پودینے کے پتے چبا لیا کریں۔ اگر بچوں اور جانوروں کو شہد میں لا کر مکس کر کے استعمال کرایا جائے تو یہ جسمانی طاقت اور دماغی طاقت کے لیے لاجواب ہے۔ چاولوں کے پانی سے چہرہ دھوئیں، چہرے پر کیل مہاسے ختم ہو جائیں گے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلونجی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ جنہیں شوگر کا مسئلہ ہو وہ کھانے کے بعد 2 چمچ ناریل کا پانی پیا کریں، شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کسی وجہ سے الٹیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں تو لیموں کا ایک ایک قطرہ کچھ ٹائم تک زبان پر نچوڑتے رہو، الٹی آنا بند ہو جائے گی۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں اور اس میں سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ڈال کر پینا بہت مفید ہے۔ گرم پانی کے استعمال سے گلے کی خراش کبھی نہیں ہوگی۔ جو دودھ میں سونف ڈال کر پیتا ہے اس کی عقل کبھی کسی موڑ پر دھوکہ نہیں دے گی۔ ریت پر کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ دائمی قبض اور بواسیر کے لیے انجیر بہت مفید ہے۔ 3 سے 4 انجیر رات بھر 1 کپ پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ کھا لیں اور پانی پی جائیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ رات کی بچی ہوئی روٹی پھینکنے کے بجائے اگلے دن کھا لیں۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے سے آپ معدے کی بہت سی بیماریوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ 2 منہ والے بالوں کے لیے دہی آدھا کپ، سرسوں کا تیل 2 کھانے کے چمچ مکس کر کے بالوں میں مکمل لگا کر 2 گھنٹے کے بعد دھو لیں۔ نیم کے پتوں کو دلوں پر مسل دینے سے شوگر جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ بنے ہوئے چنے، ملٹھی اور سونف ہم وزن پیس کر صبح شام استعمال کریں، شوگر اور بار بار پیشاب آنے سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جھلس جائے تو نیل کو پانی میں ملا کر متاثرہ حصے پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے اور جلن کی شدت کم ہو جاتی ہے۔
بند گوبھی کو پانی میں ابال لیں اور اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے بچے کو پلائیں۔ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ چھوٹی الائچی کا سفوف صبح شام روزانہ پانی کے ہمراہ استعمال کیا جائے تو یہ جگر اور مثانے کی پتھری کو کچھ ہی عرصے میں نکال باہر کرتی ہے۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اور محنت والا کام کرتا ہے، ایسے انسان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ نہانے کے دوران پیشاب آئے تو یہ مثانے اور معدے کی گرمی کی علامت ہے۔ جن لوگوں کو زیادہ تر قبض رہتی ہو وہ لوگ دال کھایا کریں۔ ناخنوں پر ہلدی رگڑنے سے ناخن زیادہ نہیں بڑھتے۔ رات کے وقت دودھ کی بلائی چہرے پر لگانے سے چھائیاں غائب ہو جائیں گی۔ پاؤں کے بل زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ہر مسئلے کا حل موجود ہے دنیا میں سوائے اس مسئلے کا جس کو انا کا مسئلہ بنا لیا جائے۔ چہرے پر پھنسی ہو تو برف کا ٹکڑا ملیں۔ 3 ایسی چیزیں ہیں جو طاقت پیدا کرتی ہیں جو مردوں کو ضرور کھانی چاہیے: شلجم، ٹماٹر اور کھجور۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی میں پھٹکڑی ملا کر لگائیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ کچا دودھ پی لینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ زیادہ مسالے والی چیزیں قبض کا باعث بنتی ہیں۔ اس پگول پانی میں ڈال کر پیتے رہیں، لیکویریا اور بواسیر کی بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی۔